آج ہم خلاصہ تراوی دے 12 کے حوالوں کو بنیاد بنا کر ایک نہایت اہم اور فکر انگیز سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے نا، اس میں سورہ نحل کی آخری آیت یعنی 90 سے لے کر 128 تک کا حصہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی مکمل تفصیل اور سورہ الکہف کی ابتدائی آیات یعنی 1 سے 74 تک کا حصہ بھی اس میں موجود ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورہ نحل کی اس آیت سے جو سورہ بنی اسرائیل کے پس منظر میں آتی ہے۔ اس میں 6 بہت ہی بنیادی احکامات ہیں۔ جی، اور اس کا ایک بڑا دلچسپ تاریخی حوالہ بھی ہے۔ ہاں، وہ امیت خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور والا۔ ہاں، وہی ان کے دور سے اس آیت کا جمعے کے خطبے میں پڑھا جانا شروع ہوا، اور یہ روایت صدیوں سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو اس آیت میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ عدل اور احسان کا ہے۔ یہ لفظ تو ہم نے بچپن سے سنے ہیں، لیکن عام زندگی میں ان کا عملی اطلاق کیا ہے؟ یعنی عدل اور احسان میں اصل فرق کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ان دونوں کا فرق سمجھنا معاشرتی ساخت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عدل، جسے ہم عام زبان میں انصاف کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہ بغیر کسی کمی کے دیا جائے۔ مطلب پورا حساب۔ بالکل۔ مثلاً اگر کسی نے پورا مہینہ کام کیا ہے تو اس کی طے شدہ اجرت اسے وقت پر دینا عدل ہے، لیکن احسان کا درجہ اس سے کہیں اوپر ہے۔ وہ کیسے؟ احسان یہ ہے کہ انسان کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دے۔ اسی مثال کو لیں تو اگر وہ ملازم کسی مجبوری یا بیماری سے گزر رہا ہے اور اجرت کے ساتھ اس کی مالی مدد کر دی جائے تو یہ احسان ہے۔ اچھا، یعنی حسن سلوک۔ جی، اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم چیز صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جہاں ان 3 اچھائیوں کا حکم ہے وہیں کچھ چیزوں سے روکا بھی گیا ہوگا معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ ہاں، وہیں دوسری طرف 3 چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے فحشا یعنی بے حیائی اور برے اعمال۔ صحیح۔ دوسری چیز منکر یعنی ایسی برائیاں جنہیں کوئی بھی عقل مند اور فطری انسان کبھی تسلیم نہ کرے، اور تیسری چیز باغی ہے۔ باغی سے مراد سرکشی کرنا۔ بالکل، سرکشی کرنا یا دوسروں کے حدیں پھلانگنا یا ان کا حق مارنا۔ اب جب حق مارنے یا دھوکہ دینے کی بات آتی ہے تو قسموں کی پاسداری کا ذکر بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں اس پر ایک بڑی ہی انوکھی مثال دی گئی ہے۔ وہ سود کاٹنے والی بوڑھی عورت کی مثال۔ ہاں، وہی ایک ایسی بوڑھی عورت کی مثال جس نے بڑی محنت سے اپنا سوت یعنی یان کاٹا اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس محنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیا۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ واقعی یہ مثال ان لوگوں پر چسپان کی گئی ہے جو لوگ معاہدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور پھر انہیں آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ سوچئے، کوئی صدیوں پہلے یہ مثال دے رہا، لیکن آج کے ان کارپوریٹ کانٹریکٹس پر بھی یہ پوری اترتی ہے۔ اس مثال کی گہرائی اصل میں نفسیاتی ہے۔ یہ اس لیے بیان کی گئی تاکہ انسان کو احساس ہو کہ قسم کھا کے توڑنا کتنی بے وقوفی اور اپنا ہی نقصان کرنے والی بات ہے۔ لوگ فائدے کے لیے کرتے ہیں ایسا۔ ہاں، لوگ اکثر وقتی دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے معاشرے کا پورا ٹرسٹ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قسم توڑنے کا ایک باقاعدہ کفارہ بتایا گیا ہے، جو اس کی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ سزا نہیں بلکہ ایک طرح کا معاوضہ۔ اگر کوئی اپنی کھائی ہوئی قسم توڑ دے تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانے ہوتے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں؟ اگر معاشی استطاعت نہ ہو تو وہ 30 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ دراصل واضح پیغام ہے کہ زبان کی پاسداری بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور الفاظ ایسے ہوا میں بولنے کے لیے نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھیں، کبھی کبھی حالات عام نہیں ہوتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی جان ہی خطرے میں ہو تو اس کے لیے کیا اصول ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر کا ایک بڑا جذباتی واقعہ ملتا ہے تاریخ میں۔ جی، جنہیں مجبور کیا گیا تھا۔ ہاں، انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ کفر کے کلمات ادا کریں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمات کہہ دیے، لیکن بعد میں اس پر انہیں شدید پچھتاوا ہوا اور وہ بہت روئے، جبکہ ان کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن تھا۔ یہاں سے دین کی لچک اور حکمت نظر آتی ہے ہمیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وضاحت کی گئی کہ اصل اہمیت انسان کے دل کے اعتماد اور اس کی نیت کی ہے، صرف ادا کیے گئے الفاظ کی نہیں۔ یعنی نیت دیکھی جائے گی۔ بالکل، اگر دل مطمئن ہے اور جان کا سخت خطرہ ہو تو بچاؤ کے لیے زبان سے کلمات ادا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ٹھہرایا گیا۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مذہب کسی قسم کی ریجڈ سختی کا درس نہیں دیتا، بلکہ انسانی مجبوریوں کو سمجھتا ہے۔ جی پوری صلاحیت رکھتا ہے سمجھنے کی۔ اب اس ذہنی کشمکش سے نکل کر اگر ہم تھوڑا قوموں کی سطح پر سوچیں تو قوموں کے عروج و زوال کا موضوع بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک ایسی بستی کا حوالہ تاریخ میں ملتا ہے جسے بعض عالم مکہ اور بعض سبا کی بستی بتاتے ہیں، جس پر قدرت کا بہت فضل تھا، جسے نعمتیں دی گئی تھیں۔ ہاں وہاں ہر طرف امن تھا اور رزق فراوانی سے آتا تھا، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کے عذاب کا شکار ہونا پڑا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کے دور کی کوئی اعلیٰ بہت خوشحال سوسائٹی اچانک تباہی کا شکار ہو جائے۔ اصل میں قدرت کا قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی قدیم بستی ہو یا آج کا کوئی جدید ملک۔ ناشکری اور نعمتوں کا غلط استعمال ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ امن چھین لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب قومیں امن کی قدر نہیں کرتیں اور سرکشی پر اتر آتی ہیں تو قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ نتیجے کے طور پر بھوک اور خوف ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اور اس قانون قدرت کی سب سے بڑی مثال سورہ بنی اسرائیل میں ہی ملتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز ویسے سبحان اللہ کے لفظ سے ہوتا ہے، جس میں سفر معراج کا ذکر ہے۔ ایک بہت ہی عظیم سفر۔ جی، یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک مکمل اور حقیقی جسمانی سفر تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک طے کیا گیا تاکہ نشانیاں دکھائی جا سکیں۔ لیکن میری سوچ یہ تھی کہ اس عظیم سفر کے فوراً بعد ہی بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے فساد کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عظمت اور تباہی کا بیان ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ یہ جور اس لیے اہم ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ ان قوانین کی زندہ مثال ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں 2 بڑے فساد برپا کیے۔ پہلا فساد تب ہوا جب انہوں نے انقلاب کے بجائے زمین پر ظلم شروع کیا۔ پھر ان پر حملہ ہوا تھا؟ ہاں، نتیجے میں بختی نصر، جسے ہم نیبوکڈنیزر کہتے ہیں، اس نے ان پر حملہ کیا۔ اس نے ان کے عالموں کا قتل عام کیا اور تورات کو آگ لگا دی۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس وحی کا علم تھا، وہ اپنی خود کی وجہ سے صدیوں کی غلامی میں چلی گئی۔ پہلا فساد تو ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ دوسری بار ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ اس تباہی کا سامنا کرنا پڑا؟ ان کا دوسرا بڑا فساد تب سامنے آیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی شدید مخالفت کی اور حقیقت کو جھٹلایا۔ اس حرکت کے نتیجے میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ان کی ایسی تباہی ہوئی جس نے ان کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں۔ رومن فوجوں نے وہاں قتل عام کیا تھا؟ لاکھوں لوگ مار دیے اور جو بچ گئے انہیں دنیا بھر میں دربدر کر دیا۔ یہ دراصل ایک یونیورسل لا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا اس کا حتمی انجام تباہی ہے۔ قدرت کسی مخصوص قوم کا لحاظ نہیں کرتی۔ صحیح۔ اب اس تباہی کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 کی طرف آتے ہیں تو گفتگو کا رخ اچانک ایک مثالی معاشرے کی طرف مڑ جاتا ہے، جہاں کامیاب اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل، وہاں عملی زندگی کے 14 سنہری اصول ہیں۔ یہ اصول ایک روڈ میپ ہیں جو کسی بھی قوم کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قانون والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں اف تک نہ کہو۔ پھر رشتہ داروں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم آتا ہے۔ یہ اصول ظاہر میں تو عام اخلاقیات لگتے ہیں۔ ہاں، تو میرا سوال یہی ہے کہ ان کا معاشی زندگی سے کیا جوڑ بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ 14 اصول اخلاقیات اور معاشی توازن کا ایک بہت ہی گہرائی سے بنا ہوا منصوبہ ہے۔ اگر ان کا معاشی پہلو دیکھا جائے تو فضول خرچی سے سختی سے روکا گیا ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بھی کہا گیا ہے اس میں۔ بالکل۔ اب آج کے اس کنزیومرزم کے دور میں دیکھیں، جہاں لوگ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، وہاں یہ اصول کتنا لاگو ہوتا ہے۔ ایک اور بہت اہم برائی جو اس معاشرے میں عام تھی وہ تھی مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، یعنی غربت کے ڈر سے۔ جی، اس سے روکا گیا اور بتایا گیا کہ رزق دینے کا وعدہ قدرت کا ہے، انسان کا کام محنت کرنا ہے، مایوس ہو کر کسی کی جان لینا نہیں۔ اور ان 14 اصولوں میں صرف پیسے یا رشتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ بنیادی اخلاق اور جرائم کی روک تھام بھی ہے، جیسے زنا کے قریب نہ جانے اور ناحق قتل سے بچنے کا حکم ہے۔
یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے پر پورا زور دیا گیا ہے۔ اور تجارت میں ناپتول پورا کرنے کی ہدایت بھی۔ صحیح، اگر کوئی دکاندار ناپتول میں بے ایمانی کرتا ہے تو وہ صرف ایک فرد کا نقصان نہیں کر رہا، وہ پورے مارکیٹ کے ٹرسٹ سسٹم کو تباہ کر رہا ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں، اور اس فہرست میں کچھ اصول سیدھا ہمارے ذہنی رویوں پر ضرب لگاتے ہیں، جیسے یہ حکم کہ جس چیز کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ آج کے دور کے لیے تو بہت ہی فٹنگ ہے۔ بالکل، آج کے انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں لوگ روزانہ بغیر تصدیق کیے معلومات شیئر کر دیتے ہیں۔ جن باتوں کا انہیں ٹھیک سے علم نہیں ہوتا ان پر طویل بحث کرتے ہیں اور معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ہاں، اکڑ کر یا غرور سے نہ چلو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی اکڑ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ انسان کے غرور کے کھوکھلے پن کی تصویر ہے۔ اگر ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں، یعنی عاجزی لانا، حقوق ادا کرنا، بغیر تحقیق بات نہ کرنا، تو ہمارا معاشرہ واقعی ایک پرسکون جگہ بن سکتا ہے۔ خیر، ان اصولوں کے بعد تہجد کی اہمیت اور مقام محمود کا ذکر آتا ہے، جو شفاعت کا مقام ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک بڑا ہی اہم موضوع چھڑتا ہے جب یہودی عالم روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال دراصل انسانی علم کی سرحدوں کو واضح کرتا ہے۔ ہاں، جہاں ہماری عقل جواب دے جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب روح کی حقیقت پوچھی گئی تو کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ سیدھا جواب دیا گیا کہ یہ قدرت کا ایک امر ہے اور انسان کو بس تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ ہم اکثر مادی ترقی اور سائنس میں آگے بڑھ کر تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب پا لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا علم اس وسیع کائنات کے سامنے بہت ہی محدود ہے۔ انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ بس غلط فہمی ہے۔ یہی محدود علم اور اس پر ہونے والا غرور سورہ کہف کا بھی مرکزی موضوع ہے۔ جہاں ہم آگے بڑھتے ہیں، واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ یہودی عالموں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے 3 سوالات پوچھے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ اور روح کیا ہے؟ بالکل، اس دوران ایک بڑا سبق آموز لمحہ آیا، جب آئندہ کے کسی کام کے ارادے پر انشاءاللہ نہیں کہا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وحی کا سلسلہ 15 دن تک رکا رہا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ چاہے انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام قدرت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ 15 دن کا وحی کا رکنا انسان کے لیے ایک بڑی اہداشناسی تھی۔ اس نے واضح کیا کہ انسان کی طاقت کسی اعلیٰ قانون کی محتاج ہے، اور جب ان سوالات کے جوابات آئے تو انہوں نے دنیا کی حقیقت کے نئے دروازے کھول دیے۔ سورہ کہف کا سب سے مشہور واقعہ تو ویسے اصحاب کہف کا ہی ہے۔ جی، وہ عیسائی نوجوانوں کی کہانی۔ ہاں، جنہوں نے ایک ظالم اور بت پرست بادشاہ، جس کا نام دقیانوس بتایا گیا ہے، اس کے ظلم سے پناہ لینے کے لیے غار کا رخ کیا۔ وہ چند نوجوان غار میں جا کر سو گئے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر رکھوالی کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اور اس میں سب سے حیرت انگیز بات ان کا سوتے رہنا ہے۔ ہاں، 309 سال تک۔ سوچئے، جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ شاید وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں۔ انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے دوست کو پرانے سکے دے کر بازار بھیجا۔ اور پھر راز کھلا۔ جب دکاندار نے دیکھا کہ یہ سکے تو 3 صدیوں پرانے تھے۔ امیجن کریں آج کوئی 1700 کا سکہ دے کر آپ سے کافی خریدنے کی کوشش کریں، لیکن میری سمجھ کے مطابق اصل سوال یہ ہے کہ انہیں اتنی لمبی نیند سلا کر پھر جگانے کا مقصد کیا تھا؟ اس واقعے کا بنیادی مقصد موت کے بعد جی اٹھنے کی ٹھوس دلیل پیش کرنا تھا۔ اس زمانے میں لوگ، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی، اس تصور پر شک کرتے تھے کہ موت کے بعد سینکڑوں پرانی ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی۔ تو قدرت نے غار کے اس واقعے سے سمجھایا؟ جی، سمجھایا کہ 309 سال بعد اٹھنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی رات کو گہری نیند سو کر صبح بیدار ہو جائے۔ انسان کے لیے 3 صدیاں لمبا وقت ہے، لیکن قدرت کے سامنے ان پیمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ موت اور نیند دونوں ایک ہی مرحلے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کمال ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے 2 باغوں والے شخص کا۔ یہ ایک عام فہم لیکن بہت اثر رکھنے والی کہانی ہے۔ وہ مغرور شخص جسے فخر تھا اپنے باغوں پر۔ بالکل، ایک امیر اور مغرور شخص تھا جسے اپنے دونوں باغوں، ان کی بہتی نہروں پر بڑا فخر تھا۔ وہ اپنے ایک غریب لیکن شکر گزار دوست کو تانا دیتا تھا اور گھمنڈ کرتا تھا کہ اس کی یہ دولت کبھی تباہ نہیں ہوگی۔
پھر قدرت کا عذاب آیا۔ آخرکار ہوا یہ کہ ایک ہی رات میں عذاب آیا اور وہ ہرا بھرا باغ تباہ ہو گیا۔ اگلی صبح وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا کیونکہ اس کی پوری مالی بدمستی خاک میں مل چکی تھی۔ اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑوں تو یہ کسی ایسے شخص کی کہانی لگتی ہے جس کا سٹاک مارکیٹ پورٹ فولیو ایک ہی رات میں کریش کر گیا ہو۔ یہ بہت ہی مناسب تشبیہ دی آپ نے۔ یہ کہانی دراصل دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کے وقتی ہونے کو واضح کرتی ہے۔ یہاں توکل کا مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ یعنی صرف مادی چیزوں کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ صحیح۔ اس واقعے کے فوراً بعد زندگی کی مختصر مدت کو اس بارش سے ملایا گیا ہے جو آسمان سے برستی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، لیکن پھر وہی ہری بھری فصل سوکھ کر بھوسا بن جاتی ہے اور ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے۔ دولت اور رتبہ بھی اسی کھیتی کی طرح ہیں۔ بالکل۔ ان پر غرور کرنا انسانی عقل کی بھول ہے۔ اور اسی بھول کو دور کرنے کے لیے ایک سفر کا ذکر اور آتا ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کا سفر۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت موسیٰ کو یہ خیال آیا کہ چونکہ وہ نبی ہیں اور ان پر وحی آتی ہے تو شاید اس وقت زمین پر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، پھر انہیں خضر کے پاس بھیجا گیا۔ ہاں، اس بات کی حقیقت سمجھانے کے لیے، اور شرط یہ تھی کہ اس سفر میں چاہے کچھ بھی عجیب واقعہ پیش آئے، حضرت موسیٰ تب تک کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک انہیں وضاحت نہ پیش کی جائے۔ یہ سفر انسانی علم اور صبر دونوں کا بڑا سخت امتحان تھا میری رائے میں۔ اس سفر کے دوران کشتی کو توڑنے اور دیوار کو بنانے جیسے بظاہر نقصان دہ واقعات پیش آئے، لیکن جب وضاحت آئی تو کہانی اور تھی۔ صحیح۔ جب وضاحت آئی تو پتہ چلا کہ ان سب کے پیچھے فائدہ اور حفاظت چھپی تھی۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی نظر اور اس کے تجزیے کی صلاحیت ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کو صرف ان کے حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں۔ جو چیز ہمیں فوری طور پر نقصان دہ لگ رہی ہوتی ہے، قدرت کے وسیع نظام میں اس کے پیچھے ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو سننے والوں، آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سورہ بنی اسرائیل نے ہمیں ایک کامیاب معاشرے کے بہت ٹھوس اصول سکھائے: انصاف کو احسان میں بدلنا، والدین کا احترام اور بغیر تحقیق بات نہ پھیلانا۔ اور دوسری طرف سورہ کہف نے ہمیں روشناس کرایا کہ ہمارا علم، ہماری دولت اور وقت کے پیمانے کتنے محدود ہیں۔ دھوکے کی طرح ہیں بظاہر۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی سمجھدار انسان کو ان چیزوں پر فکر کرنی چاہیے۔ یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ شخصیات سازی کا نظام ہے۔ جب ایک عام انسان قسموں کی پاسداری کرتا ہے، ناپ تول ٹھیک رکھتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کو بہتر نہیں بناتا بلکہ پورے معاشرے کو تباہی سے بچاتا ہے۔ جی، پورے معاشرے کو سہارا دیتا ہے۔ واقعی بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ اور اب اپنی گفتگو کو آخر میں ایک اہم اور فکری سوال پر چھوڑتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں۔ اگر ہمارا آج کا یہ عظیم علم، ہماری سائنس اور دنیا کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بالکل اس طرح جیسے حضرت موسیٰ کو خضر سے ملنے پر احساس ہوا تھا کہ ان کی نظر ساری حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں، ہماری اس ماڈرن زندگی میں ایسے کون سے پختہ یقین اور دعوے ہیں جنہیں ہم بالکل حتمی اور سچا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت قدرت کے وسیع نظام میں وہ مکمل طور پر غلط ہو سکتے ہیں۔ اس سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور اس پر ضرور سوچیے۔